الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ولي له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں ہمیں حکم اذان لا
میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، ایک مرتبہ پھر تقدیر یہاں کھینچ لائی۔ اللہ کے فیصلے اٹل، اس کے فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں۔ اگر وہ کرنا چاہے اس کا فیصلہ تبدیل نہیں، اگر وہ کرنا چاہے۔ ہم اس کے فیصلے کے پابند ہیں، وہ اپنے فیصلے کا پابند نہیں۔ ساری زندگی گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا نے فیصلہ کر لیا کہ حالت گناہ پہ مرے گا، اور قدرت نے فیصلہ کر لیا کہ میرا ہو کے بنے گا، تو ساری دنیا اسے حالت گناہ پہ نہیں مار سکتی، اور ساری دنیا اس کے تقوی کو دیکھ کے کہہ رہی ہے توبہ کر کے مرے گا، وہ کہہ رہے بغیر توبہ کے مرے گا، تو ساری دنیا مل کے اسے توبہ نہیں کرا سکتی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ لگے رہنا اور ڈٹے رہنا۔ جہاں نا امیدی نے دروازے کی آگے کنڈی بجائی، سمجھو سارا معاملہ بیڑا غرق ہو گیا۔ امید کے ساتھ ساتھ ہم نا امید زیادہ ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے چاؤ سے کام شروع کیا، باپ دادے کی کمائی سے کاروبار کیا، 4 دن گاہک نہ آیا دکان پہ جانا چھوڑ دیا، امی بھی پیچھے، ابو بھی پیچھے، بہن بھائی رشتے دار سارے، کہنا میرا دل نہیں کرتا، میں کوئی اور کام کروں گا۔ دوستوں نے، چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا لاکھوں روپے کا مال ہے، لوگ سامنے سے گزر جاتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ کروڑوں روپیہ میں نے لگایا ہے، 10-10 روپے میں لوگوں سے لیتا پھروں، مجھے تو اچھا نہیں لگتا، کوئی اور کام شروع کر۔ ماں باپ اولاد کے پیار کے چکر میں ہر مرتبہ اپنی اولاد کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سے شکست کھا گئے، حالانکہ وہ ماں باپ کی شکست نہیں، ماں باپ کا پیار ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پہلے ہی دنیا منہ نہیں لگاتی، اگر ہم نے بھی دھکے دے دیے تو کہاں جائے گا۔ پھر باپ افسردگی کے عالم میں اپنے بیٹے سے کہتا ہے لے کر لے بیٹے، پھر کیا یاد کرے گا، یہ نہ کہیو کہ میرے باپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا۔ اس کے اس سوز میں، ان الفاظ میں، اس گھٹ گھٹ کے بولنے میں مایوسی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جب اللہ اسے کسی قابل بنا دیتے ہیں، پھر یہ ماں باپ کی کمائی، ماں کا پیار ان پر ہی استعمال شروع کر دیتا ہے، روب اور دبدبے کے ساتھ۔ بیٹے 1000 روپیہ چاہیے، تجھے کس چیز ضرورت پڑ گئی؟ روٹی تجھے مل رہی ہے، کپڑا تجھے مل رہا ہے، اور رہنے کے لیے گھر ہے، سواری ہے، گاڑی جہاں چاہتا ہے چھوڑ گیا، بولے ویسے کیا کرنا ہے؟ ماں نے کہہ دیا، اس کے پتہ نہیں کتنے آگے ذرائع ہیں، کسی بیٹی کا فون آیا، کسی بیٹے کو دینے ہیں، بہو کو دینے ہیں، بھانجی بھتیجی کو دینے ہیں، پتہ نہیں کس کی جیب میں کھسے میں ڈالنا ہے۔ ماں نے مانگا، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ 1 دفعہ دیے، 2 دفعہ دیے، تیسری مرتبہ امی جی آپ کو تو عادت پڑ گئی مانگنے کی، ابو جی آپ کو تو عادت پڑ گئی مانگنے کی۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ لوگ اگر میں تمہیں مان دوں، پروردگار عالم اعلان کرتا ہے، پکا بڑھتا ہے۔ اور لوگوں میں اگر تمہیں مال کی فراوانی عطا فرماؤ، دنیا کے اندر دھن دولت عطا فرماؤ، بتاؤ اور لوگوں میرے سے بھی پوچھو گے کہ اس مال کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ مکان بنا تیری مرضی، دکان بنا تیری مرضی، دوستوں پہ خرچ کر تیری مرضی، کارخانے بنا تیری مرضی، گاڑی بنگلہ کوٹھی کار لے لے تیری مرضی، اپنوں میں بیٹھ کے کھا تیری مرضی، پڑاؤں میں بیٹھ کے کھا تیری مرضی۔ اگر اپنے مال کے اندر اپنی مرضی میں میری رضا چاہتا ہے تو پھر میرے سے پوچھ، یسألونک ماذا
الہ العالمین اعلان کر دیتے اپنی کمائی سے مسجدیں بنا لے، اپنی کمائی سے مسجد نبوی کی طرف سے مسجدیں بنا لے، اپنی کمائی سے رفاع عامہ بنا لے، اپنی کمائی سے کوئی ٹرسٹ بنا لے، اپنی کمائی سے کوئی غریبوں یتیموں مساکین کے لیے کوئی در بنا دے۔ وہاں میرا رب تو نے کتنا بڑا اعلان کر دیا، ماں باپ کے کلیجے کو ڈھال دیا، ماں باپ کی امیدوں کو اور بلند کر دیا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا تنفقون، ان کو کہہ دو، یہ کہتے ہیں کہ اپنے مال کو کہاں خرچ کریں، ان کو کہہ دو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اگر اللہ نے تمہیں ماں باپ کی دولت عطا فرمائی ہے تو اپنی حلال کمائی کو ماں باپ کے قدموں پہ لا کے خرچ کر دو۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے اپنے قریب کے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنی ماموں اور خالوں کو دیکھو، اپنی پھوپھیوں اور تائے چاچوں کو دیکھو، اپنی ماسیوں کو دیکھو، والاقربین اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، والیتامی والمساکین اپنے علاقے کے یتیموں کو دیکھو، اپنے خاندان میں یتیموں کو دیکھو۔ اگر ماں باپ نظر نہیں آتے، اگر تمہیں قریبی رشتہ دار نظر نہیں آتے، اگر بہن بھائی ماشاء اللہ فعال خود مختار ہے تو محلے والوں کو دیکھو، اگر آس پاس دور پار کے قریبی رشتہ داروں میں اگر یہ تمہیں نظر نہیں آتے، الہ العالمین پھر اپنے مال کو میں کہاں خرچ کرو؟ تو آدم میں لوگوں کو دیکھو، لوگوں کے مکانوں کا پتہ کرو، ان کے کاروبار کا پتہ کرو، جہاں یتیم روتا ہوا نظر آئے اس کی جیب میں مال ڈال کر اس کی ضرورت کو پورا کر دو اور اس کے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کر دو۔ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت والی چادر سے تیرے آنسو صاف کرے گا۔ ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، بقرہ عید آ رہی ہے، قاری حبیب الرحمان صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے، مرکز میں جا کے مسئلہ پوچھیں گے، دارالعلوم میں جا کے مسئلہ پوچھیں گے۔ ابھی ہماری گلی کا جمع دار، ہماری گلی کے اندر جھاڑو دینے والا اگر ہمارے دروازے پر گوشت لینے کے لیے آ جائے، کیا اسے گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہندو گوشت لینے کے لیے آ جائے، اگر اسے گوشت جائز دینا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کولی بھی گوشت لینے آ جائے اسے دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ الہ العالمین نے تیرے میرے دروازے پر 5 لاکھ کا جانور لا کے بندوا دیا، 5-6 من کا جانور لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا فرشتوں نے بھی پوچھا؟ اس نے پورے سال سجدہ نہیں کیا کہ اس کے ہاتھ سے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کروانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو 5 من گوشت کھا کے ڈکار نہیں مارتا، ایک چٹان اللہ کے بندوں کو دیتے ہوئے مسئلے پوچھتا ہے۔ قربانی کی کھال کے بارے میں کہتا ہے پتہ نہیں لگے گی کہ نہیں لگے گی۔ کبھی تو نے اللہ کے دربار میں بسم اللہ اللہ اکبر جانور کو ذبح کر کر 2 شکرانے کے نفل پڑھ کر ہاتھ اٹھا کے کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ پتہ نہیں میری قربانی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ گلی میں لا کے جانور باندھ دیا، علاقے والوں کو دکھا رہے، جھاجریں پہنا رہے، اس کے پاؤں میں جھنجر پہنا رہے، ایک ایک کو دکھا رہا ہے۔ اے ظالمہ، اپنا جانور کسی یتیم کو نہ دکھانا، اپنا جانور کسی بیوہ کے گھر کے آگے سے لے کے نہ گزریو، اپنا جانور کسی یتیم کو نہ دکھائیو، اپنے بچوں کو منع کر دیو۔ جب یتیم تیرا جانور دیکھنے آئے ان کو دھکے دے دے کر لاٹھیاں مار مار کے پیچھے نہ کر دیو۔ اگر خدا پاک تیرے دروازے پر کروڑوں لاکھوں روپے کا جانور بنوا سکتا ہے تو تیرے بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے۔ جاؤ اپنے علاقے کے مفتی صاحب کے پاس چلے جانا، اپنے علاقے کے بڑے ادارے میں چلے جانا اور جا کے پوچھنا قربانی کا گوشت غریبوں کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے، کوئی بھیلوں کو دینا غیر مسلموں کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اٹھاؤ فضائل اعمال، تمہیں میں بتاتا ہوں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدر فتح ہوا، صحابہ کرام میدان میں بازی جیت کر مدینے پاک میں تشریف لائے، ہٹے بچوں کے نعرے لگنے لگے،
بلال انسانیت کو کیا سبق دیں گے کہ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے؟ بلال اللہ اکبر، اگر تو ان سے بدلے لے گا تو ٹنڈو آدم نے جامع مسجد نور میں عبد الحنان عوام الناس کو، میرے سے محبت رکھنے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو کیسے بتائے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اب بلال تیری مرضی، جو تُنے کرنا ہے کر لے، میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ اب بلال کا سر جھک گیا۔ بلال ذرا چہرہ اوپر کیجئے، چھم چھم کر کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ فرمایا بلال کہ کیا ارادہ ہے، بدلے لے گا یا اللہ کا رسول لے گا؟ از بلال نے اپنا کرتا کھولنا، گریبان کھولنا شروع کر دیا، اپنا قمیض اتارا، اپنا کرتا حضور کے قدموں میں، اپنی تلوار حضور کے قدموں میں، اور کمر دکھا کے کہنے لگے یا رسول اللہ، مکے میں جو مجھے مار پڑی تھی ابھی تک اس کے زخم نہیں بھرے، لیکن اللہ کے نبی آج آپ نے کہہ دیا بلال یا اللہ کا نبی لے لے یا بدلے لے لے، کملی والے آج کے بعد ایسی بات نہ کہنا، ہم نے مارے اس لیے کھائی، ہم نے بچے اس لیے ذبح کرائے، ہم نے اپنی عورتوں کی شرمگاہ پہ بچی اس لیے مروائی کہ ہم تجھے چھوڑ دیں۔ کملی والے اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور کافروں کے آگے جا کے کھڑے ہو جانا میرا کام ہے۔ کملی والے آپ اشارہ تو کرو کہ مکے کے کون سے سردار سے میں نے اسی وقت جا کے مار کھا کے آنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رکھ چکان گوشت، رکھ پایا گوشت اپنے فریج کے اندر، کتنے دن کھا لے گا؟ بلال جی آمنہ کے لال، آپ نے فرمایا بلال جاؤ 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 اور جا کر اعلان کرو، مہاجرین کو بلا لو، انصار مدینہ کو بلا لو، اللہ اکبر، دوست قبیلے والوں کو بلا لو، روم والوں کو بلا لو، غفار قبیلے والوں کو بلا لو، فارس والوں کو بلا لو۔ مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی، پتہ نہیں اگلا اعلان کیا ہوگا، ان سے جزیہ دیا جائے گا، ان کو ان کے سر قلم کیے جائیں گے، انہیں آزاد کیا جائے گا۔ جب سارے صحابہ سے مسجد بھر گئی، عورتیں بھی سجود میں، پتہ نہیں آقا کیا اعلان فرمائیں گے۔ رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا، او لوگوں انہیں دشمنوں کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ دیکھو یہ میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا داد کا باہر بیٹھا ہوا ہے، میرے باپ دادے کے خاندان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ او لوگوں اگر مجھے ہنسانا چاہتے ہو، میرا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میرا سینہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، تو محمد اعلان کرتا ہے یہ مہمان بن جائے، تم سارے میزبان بن جاؤ۔ بتاؤ میرے مہمانوں کو کون اپنے گھر لے کے جائے گا؟ حضور کا چہرہ دیکھ کر حیران شد رہ گئے، کہ پٹی کی پٹی رہ گئی کہ ابھی تو بدر کے میدان میں تلواروں سے استقبال کرا، آپ کہہ رہے گھر لے جاؤ اور اپنی گھر والیوں کے ہاتھ کی روٹی پکا کے نہیں کھلاؤ۔ اوئی کی نہ آئی کی نہ سو کی نہ ہو کی نہ ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیا، جس کے پاس جو بیٹھا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے۔ آؤ جی دشمنی ختم ہو گئی، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ سارے صحابہ مہمانوں کو، سرداران قریش کو اپنے اپنے گھر لے گئے۔ ادھر ایک میزبان بچا، ادھر ایک مہمان بچا۔ حضور نے فرمایا کیا تو نہیں لے کے جائے گا؟ اللہ اکبر، اس انداز میں اٹھا کہ اپنے ہاتھ زمین پہ ٹیکے، گھٹنوں پہ پیروں پہ جان نہیں تھی، اپنے ہاتھوں بازو کو زمین کے سارے لگا کے اٹھا۔ حضرت بلال دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے نہ کہنا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مسجد میں آ رہا تھا اور آتے آتے اس نے میرے کام میں آتا۔ بلال 4 دن ہو گئے میرے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا ہی نہیں گیا ہے۔ حضور علیہ السلام خاموش ہے، پاس آ کے وہ کہنے لگا اللہ کے نبی بتاؤ تو صحیح میرے حصے میں کون سا مہمان آئے گا؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں حضرت بلال کہہ رہے ہیں، سیدنا بلال کہہ رہے ہیں، حبشی بلال کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، مؤذنوں کے سردار کہہ رہے ہیں کہ 4 دن ہو گئے اس نے کہا پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہاں سے کھلائے گا، کہاں سے پلائے گا؟ وہاں صحابہ تمہارے کردار پر، تمہاری سوچ پر، تمہاری غیرت پر، تمہارے ایمان پر ہم تن من دن قربان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دسترخوان کہاں سے لائے گا، دسترخوان پہ کھانا کہاں سے لائے گا؟ مہمان کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
رہا تھا، دیے میں چراغ کوئی نہیں تھا۔ بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر جوڑ کے کہنے لگا اے بلال، اگر 4 دن اس نے بھوکا رکھا تو کیا میرا ایمان مجھے یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے آگے جتانے لگ جاؤں؟ بلال پریشان نہ ہو، صبح سے پوچھ لینا رج کے آئے گا میرے گھر سے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں حیران، میرے پاس سے اس مہمان کو لے کے چلا گیا، گزاری سنیے، اپنے گھر کے باہر جا کر مہمان کو کھڑا کیا اور خود اندر چلے گئے اور جا کے کہنے لگے گھر والی آج نہ کریو، بات میری ہوتی، میری ذات کی ہوتی، میری بھوک کی ہوتی، بے شک میں نے تانے مار مار کے مجھے شرمندہ کرتی، آج بات میری بھوک کی نہیں، سرکار کا مہمان آیا ہے، کبھی اے میری گھر والی کوئی کسر نہ رکھیو، جو ہو سکے اس کے لیے انتظام کر۔ اب گھر والی بھی مسکرا کے کہنے لگی کون سا تو آٹا دے کے گیا تھا، کون سی تو سبزی دے کے گیا تھا، 4 دن ہو گئے میری بھوک کے بارے میں مجھے پتا ہے، سامنے والی پڑوسن میری سہیلی ہے، آج اس کا شوہر اتنا سا آٹا لے کے آیا، اس نے تگاری میں آٹا گوندا اور میرا دروازہ بجایا، کہنے لگی بہنیں نہیں بہنیں میرا کیا ہوا، کل کچھ کھایا تیرا گھر والا کچھ لایا، کہ نہیں 4 دن ہو گئے، تو کہنے لگی چل 4 دن میرے بھی ہوئے، اگر تیرا گھر والا نہیں لایا میرا گھر والا لے کے آیا ہے، اچھا ایسا کر روٹی پکا لے، روٹی پکا لے، تو بھی پکا میں بھی پکاؤں گی، تو انتظار کر میں پکا کے لے کے آؤں گی۔ ایک روایت میں لکھا ہے وہ گھر والی کہنے لگی 4 دن کی بھوک نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا، آج میں نے آٹے کے ڈبے میں جھانک کے دیکھا کونے کھانچے میں اتنا آٹا نظر آیا، میں نے انگلیوں کے ناخن سے آٹا کھرچ کر ایک ننھا سا پیڑا بنایا، میں نے چپاتی بنائی، پھر چپاتی بنا کے دل کھانے کو کیا، بھوک لگ رہی تھی، میں نے ٹکڑے کو ہاتھ لگانا چاہا، میرے باپ کی وصیت مجھے یاد آ گئی، جب میرا باپ ڈولی میں بٹھا کر میرے گھر والے کے ساتھ میرا ہاتھ ڈال کر ہاتھ دے کے رخصت کرنے لگا تھا، اس نے کہا تھا بیٹی کبھی بھی اپنے شوہر سے آگے نہ نکلیو، پہلے اپنے شوہر کی خواہش دیکھیو پھر اپنی خواہش رکھیو۔ کب میرے گھر والے روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے مجھے تو یاد آ گیا، میں تو 4 دن کی بھوکی پتہ نہیں تو کتنے دن کا بھوکا ہوا، میں نے اس لیے روٹی اٹھا کے الماری میں اوتاق میں رکھ لی، تو آئے گا آدھی میں کھاؤں گی آدھی تو کھائے گا، چل آج ہمارے مقدر میں نہیں، آج نہیں تو کل اللہ کھلائے گا، چل مہمان کے آگے روٹی لے جا۔ گھر والا اتنی سی چپاتی کو دیکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگی اب کیا بات ہے، آدھی روٹی اتنی سی اور مکے کا گھبرو جوان سردار ہے، اتنی سی چپاتی سے پیٹ کیسے بھرے گا، اگر اس نے روٹی مانگ لی تو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ گھر والی نے گھر والے کا ہاتھ پکڑا، گھر کے بیڑے میں کھڑے ہو کے رونے لگ گئی، کہنے لگی تجھے کس نے کہہ دیا روٹی سے پیٹ بھرتا ہے؟ روٹی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے پیٹ بھرتا ہے، آ جا تو ہاتھ اٹھا، میں دعا کروں گی تو آمین کہنا۔ عجیب دعا کی، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی الہی آج میرے خامد کی عزت کی لاج رکھ لے، میرے بیڑے کے دسترخوان کی لاج رکھ لے، اللہ مہمان ہمارا آتا تو بھوکا مار، یا اللہ یہ تیرے نبی کا مہمان ہے، اتنی اس چپاتی میں برکت دے دے کہ پیٹ بھی بھر جائے روٹی بھی بچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ آج ہمارے گھروں میں یہی تو مصیبت ہے، نہ شکری نہ شکری، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، کمر جھک گئی، کہتی ہے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ ایسا گندا بول ہے، خدا پاک کی قسم دل کے اٹیک سے اتنا دل کمزور نہیں ہوتا جتنا اتنے کڑوے بول سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سارا دن ریڈی لگا کے کھڑا، سارا دن مشینوں کے آگے کھڑا، سارا دن لوگوں کے آگے کھڑا، اس نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تو ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتی؟ تو کہتی ہے تو نے میرے لیے ہی کیا ہے، تو پنچایتوں میں طلاق مانگ رہی ہے، تو پروں میں طلاق مانگ رہی ہے۔ کل بھی میرے عزیزوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہنے لگے مولوی صاحب اس ہفتے ہمارے گوٹھ میں اللہ اکبر بمبا گوٹھ کے اندر بولنا 9 طلاقیں ہوئی، آج بھی میرے کان میں آواز پڑی کہ ہمارے ٹنڈے آدم میں اس مہینے 8-9 طلاقیں ہوئی، اور میری بچیوں خدا کے واسطے طلاقیں لے کے تو کیا کرو گی؟ بیوٹی پارلر کھولو گی، طلاقیں لے کے کیا کرو گی؟ سرکاری نوکریاں کرو گی۔ اللہ اللہ اکبر۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم جانور اپنے کھونٹے پہ سٹتا ہے، اپنے قلے پہ اچھا لگتا ہے، جب جانور آوارہ ہو جائے تو اسے کوئی قلے پہ نہیں باندھتا، عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھی لگتی ہے
ہے جب شوہر کا نام عورت سے جدا ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب تک پورے جسم کے کوئی کپڑے نہیں اتروا لیتا تو روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ گزارا کرنا سیکھو، گزارا کرنا سیکھو۔ میری ماں میری بہنوں، عورتوں کا مجمع ہے، میری ماں میری بہنوں گزارا کرنا سیکھو۔ دیکھو گھر کی حالت کیا ہے، تمہارے زبان کے کڑوے بولنے کس کس چیز کو متاثر کر رکھا ہے۔ تازہ تازہ جانور کٹا گوشت مارکیٹ میں آیا، پانی کوئی نہیں لگا، شیخ صاحب چلے گئے، انصاری صاحب چلے گئے، کمبو صاحب چلے گئے، میرے عزیزوں اپنی قوم والے چلے گئے اور جا کے کہا یہاں سے گوشت کاٹ کے دے۔ حاجی صاحب کہاں کا لوگے، گردن کا کمر کا لوگے، اٹھ کا لوگے، اپنی مرضی سے گوشت لے کے آیا، تازہ تازہ سبزی اپنی مرضی سے لے کے آیا، گھی ڈال لے میرے عزیزوں، مسالے اپنی مرضی سے لے کے آیا۔ بیوی سے کہا ایسا بنائیو، اللہ اکبر، جوانی کی یاد تازہ ہو جائے، ایسا بنائیو کہ انگلیاں چاٹتا چاٹتا رہ جاؤ۔ بیوی نے بھی بڑی آؤ بھگت کے ساتھ کھانا بنایا، سالن تیار ہو گیا، گھر والا ٹائم پہ روٹی کھانے کے لیے آیا، آگے سالن روٹی پڑی، ہاتھ بھی دھوئے تھے، بسم اللہ بھی پڑی تھی، وعلی برکت اللہ بھی کہا تھا، روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں ڈبویا اور پہلا لقمہ منہ میں لیا، ماتھے پہ بل آ گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بیوی کہنے لگی اللہ خیر کرے، کہنے لگی کیا بات، ہنڈی کنڈی دیکھ کے نہیں بنائی تھی، ہنڈی کے اوپر کھڑے ہو کے تُو نے ہنڈی نہیں بھونی تھی، جب ہنڈیاں بھون رہی تھی پک رہی تھی، کہاں چلی گئی تھی؟ کہنے لگی ہاں ہنڈیاں پکاتے پکاتے محلے والی آئی تھی، جھانک کے کہنے لگی کیا پکا رہی ہے، لگتا ہے اس کی نظر لگ گئی، اللہ کہتا اس کی نظر کوئی نہیں لگی، ہاں ہاں مسالے 2 نمبر ہوں گے، اللہ کہتا مسالے بھی نمبر 2 کوئی نہیں، گوشت میں پانی لگا ہوگا، اللہ کہتا گوشت میں پانی نہیں لگا۔ الہ العالمین، اس نے لانے میں کسر نہ چھوڑی، اس نے پکانے میں کسر نہ چھوڑی، الہ العالمین، پھر یہ کھانا کیسے بن ذائقہ ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں تجھے بتاؤں، ہنڈیاں بھون رہی تھی، سر پہ دوپٹہ بھی تھا، ہاتھوں کی انگلیوں پہ ناخن پالش بھی نہیں تھی، ہنڈیاں بھونتے بھونتے فون کی گھنٹی بجی، اس نے یوں کر کے دیکھا، اس پہ لکھا تھا امی جان، اس نے فون اٹھایا، ریسیور فون ریسیو کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ماں نے کہا میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ اس نے ہنڈیاں بھونتے بھونتے کہا جس جہنم میں تم نے بھیجا تھا وہیں اور کہاں جاؤں گی، کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا جو نامراد میرے گلے پڑے تھے، اللہ اکبر، میری امی تو نے آج تک میرے ہاتھ سے انڈا نہیں بنوایا، ان تجروں کے لیے، ان حرامیوں کے لیے مجھے 12 15 روٹیاں پکانا پڑ رہی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اور میری بہنوں یہ تیرے زبان کا کڑوا بول، یہ تیرے زبان کا کڑوا بول، یہ تیرے زبان کا کڑوا بول سیدھا تیرے منہ سے نکل کر ہڈیاں کے اندر جا کے کرا، جس نے ذائقے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ تیرے ہاتھ کا پکا تیری اولاد کھائے گی، کھا کے منہ پر جوتے مارے گی، شور کھائے گا، یقین جان پکانے والی اور کھانے والا دونوں پکا کھا کے اسپتالوں میں جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کسی کی غیبت کرنا؟ تم کیا سمجھتے ہو کسی کی بے عزتی کرنا؟ تم کیا سمجھتے ہو کسی کے عیب اچھالنا؟ تم کیا سمجھتے ہو کسی پہ انگلی اٹھانا بچ جاؤ گے؟ الغیبت اشد من الزنا، فرمایا او لوگوں زنا کرنے والے کو تو معافی مل جائے گی، کسی کی چغلی کھانے والا، کسی کے عیبوں کو اچھالنے والے کو معافی نہیں ملے گی۔ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، اس سے پوچھ کے دیکھ لو کیا حال ہے، وہ گزارا ہو رہا ہے، کوئی شکر کرتا ہی نہیں، کوئی کہتا نہیں اللہ کا شکر۔ اگر اپنی قابلیت کو دیکھیں تو ہماری قابلیت ایک سوکھی روٹی کی نہیں، قربان جاؤں دیسی گھی کے پروٹھے کھلا رہا ہے۔ اگر اپنی قابلیت کو دیکھیں تو سادہ پانی کے بھی میرے عزیزوں ہم اس کے آگے سر اٹھا کے نہیں مانگ سکتے، لیکن قربان جائیں وہ دودھ کے شربت پلا رہا ہے۔ شکر کرنا سیکھو۔ بیوی دعا کر رہی ہے، شوہر آمین کہہ رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے چل اب روٹی لے کے جا۔ روٹی لے کے جاتا جاتا کمرے میں گھستا گھستا رک گیا۔ اب کیا ہوا؟ کہ عرب کا دستور ہے مہمان
مہمان روٹی کھانے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ میزبان بھی بیٹھتا ہے، روٹی ایک، وہ بھی اتنی سی چپاتی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اگر 2-4 ٹکڑے میں نے منہ میں لے لیے تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا نہیں بھرے گا۔ بیوی سمجھدار تھی، کہنے لگی اچھا پھر یوں کریو، کیا؟ کہا جب مہمان کے آؤ پڑھو جی اللہ کا نام، اپنے رب کا نام لے، اور وہ اللہ اکبر اپنے معبودوں کا نام لے کے روٹی کھانے لگے، تو مجھے کہنا گھر والی اندھیرا اندھیرا سا لگ رہا ہے، کمرے میں دھندلا پن لگ رہا ہے، ایسا گھر ذرا چراغ کی بتی کو اوپر کر دے، میں آؤں گی چراغ کی بتی اوپر کرنے کے بجائے چراغ کی بتی کو انگلیوں میں لے کے مسل دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا، تو روٹی تک ہاتھ بڑھا کے خالی منہ تک لاتا رہیو، مہمان روٹی کھاتا رہے گا، اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا، تیری مہمان نوازی کا بھرم بھی بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب دسترخوان لگا، گھر والی ذرا چراغ ذرا اونچا کر دے، روشنی ذرا تیز کر دے، گھر والی نے چراغ اونچا کرنے کے بجائے چراغ بجھا دیا، میزبان دسترخوان تک ہاتھ لاتا رہا، خالی ہاتھ اپنے منہ تک لاتا رہا، چب چب کرتا رہا، مہمان سمجھا کھانا کھا رہا ہے، جب کھا لیا اللہ اکبر اور چاہیے کا نانا، اس میں برکت ہی ایسی تھی، ایک روٹی کھائی نہ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو نے اندھیرا کر کے اپنے دسترخوان کو، اپنی میزبانی کو مہمان سے تو چھپا لیا، خدا سے کیسے چھپا سکتا ہے؟ صبح ہوئی، مہمان کا ہاتھ پکڑا، کہا جی اٹھیے ہماری نماز کا وقت ہو گیا، اب جس نے کھلا کے سلایا تھا اٹھ کے اس کے آگے سجدہ کرنے کا وقت آ گیا، مسجد نبوی میں لے کے جانے لگا، حضور مصلی پہ کھڑے ہو کے دروازے کو یوں یوں دیکھ رہے ہیں، جب وہی صحابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا، حضور نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر۔ ایک روٹی دینے والے نے میزبان کو قریب بلایا، فرمایا واہ 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 واہ، کیسی مہمان نوازی کی، تیرے دسترخوان کو دیکھ کر جبرائیل قرآن خدا کا آسمان سے لے کے آ گیا۔ مر گئے مر گئے مر گئے، زندہ کب تھے؟ اگر زندہ ہوتے تو ختم نبوت پہ کوئی انگلی نہ اٹھاتا، مر گئے مر گئے، زندہ کب تھے؟ نبی کی عائشہ پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا، مر گئے، زندہ کب تھے؟ اگر زندہ ہوتے تو ابو بکر کو کوئی برا نہ کہتا، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہ کرتا، حضرت رقیہ ام کلثوم کو گالیاں نہ دیتا، نبی کے عمر کوئی کو گالیاں نہ دیتا۔ اور کب تک مرے رہیں گے؟ اس مرے پر میں قبروں میں چلے جائیں گے، اور لوگوں رزق کا وارث اللہ، عزت کا مالک اللہ، شہرت کا مالک اللہ، حیات کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ۔ ڈٹ جاؤ کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بدر کا میدان تھا، 313 میدان کے اندر اترے، بیگ میں جتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، رکال پگڑی کوئی نہیں، پیٹ پہ روٹی کوئی نہیں، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں ایمان کا جذبہ لے کے اترے تھے۔ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھ کر جبرائیل بھی اپنا لشکر لے کے ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ شکر کیجیے اللہ کا ادا، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ 3 باتوں کا خیال رکھ لو، ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پہلی بات یہ، کبھی بھی اپنے دسترخوان پر، کبھی بھی اپنے دسترخوان پر میرے عزیزوں، اللہ اکبر، کبھی بھی میرے عزیزوں اپنے دسترخوان پر حرام کا لقمہ لے کے نہ آنا۔ بچوں نے آم مانگے، کہتے بیٹے گنجائش کوئی نہیں، بچوں نے فروٹ مانگا، کہتے بیٹے گنجائش کوئی نہیں، ان کی فرمائش بے شک 15 دن میں پوری کر، ان کی فرمائش بے شک 10 دن کے اندر پوری کر۔ خبردار اپنے بچوں کے لیے حرام نہ لے کے آئیو۔ اگر تیرے دسترخوان پر، میری بہن، میری ماں، میری رانی، اگر تیرے دسترخوان پر حرام کا لقمہ آ گیا تو رب محمد کی قسم ہے تیرے آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھے گا۔ بچوں کو پیچھے لگا دیا، ابو گھر آوے تو کیا کہنا ہے، ہم بازار سے برف لے کے آتے، ہم نہیں کولر کا پانی پیتے، ہمیں فریج لا کے دے، جہاں مرضی سے لا کے دے۔ پتہ ہے یہ ابو 6 سال بھی دن رات محنت کرتا رہے، فریج نہیں لے کے آ سکتا، لیکن گھر کے اندر کل روٹی کھانے لگا ہے۔ تیرے ساتھ تو رہنا ہی دشوار ہے، تیرے ساتھ رہنے سے بہتر تھا اچھا گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتی، ہمیں زہر کی گولیاں لا دے۔ تو کیسا باپ ہے؟ دنیا کے باپوں کو دیکھ، ٹی وی بھی، فریج بھی، گاڑی
گاڑی بھی دروازے پہ کھڑی ہے. ایک بچوں نے فرمائش کی تیرے سے نہیں کریں گے, کسی محلے والے سے کریں گے. فریج لا دیتا کیا تھا. اب یہ اللہ اکبر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا, اسے فوم کے گدے پہ کانٹے چبھتے رہے. یہ اٹھا, بیوی نے سیدھے منہ بات نہ کی. اس نے کپڑے مانگے کہاں پڑے, اس نے روٹی مانگی کہ اچھا کیا مصیبت ہے دے رہی ہو, رات کھائی تھی. کل 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 سے بچنے کے لیے اس نے بڑا چھرا اپنے ہتھیار اپنے بازو میں سے نکالا. اس نے نہ پیر دیکھا نہ فقیر دیکھا, اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا. گھر کی کل کل سے بچنے کے لیے اس نے دکان کا چھرا تیز کر دیا, حرام کمایا, حلال کمایا. اللہ اکبر, تنگ آمد بجنگ آمد, پتہ نہیں کہاں سے سود پہ پیسہ اٹھا کے لاٹری کی بولی لے کے گھر کے اندر فریج لے آیا. تو نے فریج کے اندر برف کا پانی, ایک پیالہ پانی کا رکھا, برف کا پیالہ جب فریج کے اندر جم کے باہر آیا, فریج نے اعلان کیا اور اعلان کر کے کہنے لگا اے برف کا پیالہ نکالنے والی, تو نے اس برف کے پیالے میں پتہ نہیں کتنے مظلوموں کا خون ڈالا ہوا ہے, پی لے, شربت بنا کے پی, روح افزا بنا کے پی, دودھ سوڈے بنا کے پی, میٹھا دودھ کر کے کلو کلو پی جا, گٹ گٹ کر کے پی جا. لیکن اس پیالے کو, اس ٹھنڈے برف کے پیالے کو اپنے ہونٹوں کے لگانے سے پہلے سوچ لینا پتہ نہیں کتنے مظلوموں کا خون اس میں آیا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے پریشانوں کے آنسو اور دم اس میں آئے ہوئے ہیں. برف کا پیالہ تو تجھے مل گیا, خدا کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے تجھے حوض کوثر سے محروم کر دیا گیا ہے. ہمیں نہیں پتا گھر کے قالین اور پردے اس سے پہلے لگیں گے, جہاں مرضی سے لگا. ادھار مانگ رہا ہے, ٹوپی رکھ رہا ہے, راتوں کو چھپ چھپ کے دوست کو فون کر رہا ہے یار 50,000 دے دے, تیری بڑا پریشان کر رہی ہے. اور میرے یارو, جس نے گھر میں پردے لگائے, جس نے گھر میں قالین لگائے, اسے بھی تو رات کو اٹھ کے دیکھ کروٹ بدل بدل کے رات گزار رہا ہے یا خراٹے مار کے سو رہا ہے. اگر کروٹ بدل بدل کے رات گزار رہا ہے, اٹھ کے اس کے پیروں میں بیٹھ جا اور اس سے پوچھ کہ ہماری وجہ سے تیری نیند خراب تو نہیں ہوئی, ہماری وجہ سے تیری نیند خراب تو نہیں ہوئی. اگر تیری بے چینی کا ذریعہ ہم بنے, ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں. ہم گھر کے پردے قالین نہیں چاہتے, ہم ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر تیرا ساتھ چاہتے ہیں. آ جا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے, طلاق دے دے. آسان کام ہے. خدا پاک کی قسم, مجھے اپنی تقریر چمکانے کی عادت ہی کوئی نہیں. ابھی 15 دن سے اعظم بٹیر علاقہ بتاتا ہوں. اعظم بٹیر, کیا پتہ نیٹ کے ذریعے بچی تک بات جا رہی ہو. اعظم بٹیر, مظفر نگر, اللہ اکبر, انڈیا سے مسلسل ایک بچی کا فون آ رہا ہے. اور یقین جانو, اگر آپ کو میں دکھاؤں, ابا جی, میرے ابو یہ کہتی ہے, ابا جی, میرے پیارے ابو جی, میرے پیارے ابو جی, مجھے بتا خودکشی کرنا حلال ہے کہ حرام ہے. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا, اللہ اکبر, کہنے لگی پرسوں پرے لگی تھی اور پنچایت کے اندر فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہم تمہاری بچی کو طلاق دیں گے. کہ مولوی صاحب, ابا جی, جب میرا ابا میرا بھائی یہ سن تو میرے باپ کے جسم میں جان کوئی نہیں تھی, تھر تھر کانپ رہا تھا. میرا باپ مجھے دیکھ کے رونے لگ گیا. مولوی صاحب اندر طاقت اتنی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں, شوہر کو مار بھی سکتی ہوں, اٹھا کے اس کے اوپر بیٹھ سکتی ہوں, لیکن مولوی صاحب میری 3 بہنیں اور موجود ہیں. اگر میں طلاق لے کے بیٹھ گئی تو میری بہنوں کا رشتہ کوئی نہیں آئے گا. مولوی صاحب اگر میری طلاق لے کے بیٹھ گئی تو دوسری مرتبہ جہیز میں دینے کے لیے میرے باپ کے پاس پیسے کوئی نہیں. مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا. خدا پاک کی قسم, میں نے قرآن کی بڑی بڑی صورتیں بتائی, بڑے مولوی صاحب قرآن پورا پڑھ کے سنا سکتی ہوں, لیکن میں اپنا گھر نہیں چھڑوا سکتی. مولوی صاحب اگر مجھے میری بڑے پنچایت میں طلاق دے دی گئی تو میرے ماں باپ جیتے جی مر جائیں گے. اللہ اکبر. کئی بچیاں طلاق کو اتنا بڑا میرے عزیز و وبال سمجھتی ہیں, تو کیسے کڑی ہو کے کہہ دیتی ہے مجھے بس ابھی ابھی طلاق دے. نہ تیرے باپ کے خون میں کوئی 2 نمبری, نہ تیری ماں کے خون میں 2 نمبری. پتہ نہیں تو نے کس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا لیا کہ تیرے اندر سے ایمان کا بیڑا غرق ہی ہو گیا ہے. اگر روٹی کپڑے مکان کے اندر عزت ہوتی,
اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا اور روٹی سب کچھ ہوتی، اگر مکان کے اندر ایسی سب کچھ ہوتا تو دیکھ دسترخوان لگا ہوا ہے، ادھر سیدہ کائنات فاطمہ، ادھر حضرت حسن، ادھر کربلا کا شہید حضرت حسین، ادھر میرے عزیزوں ولیوں کا سردار حضرت علی بیٹھا ہوا ہے۔ 4 روٹیاں افطاری کے وقت آ گئی، اتنا حضرت علی آٹا لے کے آئے، 4 روٹیاں بنی، 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، روزے سے وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر بلال نے اذان دی، ادھر روزہ افطار ہوا، اللہ اکبر۔ ہر ایک نے، حضرت حسن پاک نے، حسین پاک نے، علی پاک نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھائی۔ سیدہ فاطمہ روٹی بچوں کی طرح توڑ رہی ہے، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا توڑ رہی ہے، ہلکا ہلکا چبا رہی ہے۔ حضرت علی دیکھ کے کہنے لگے کھاتی کیوں نہیں؟ اماں نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا۔ اماں نے وادی روٹی اٹھائی، یوں کر کے مروڑی، یوں کر کے تہ دی، پھر اپنے دوپٹے کے کونے سے یوں کر کے باندھا، لپیٹا، پھر گرا باندھی، پھر اپنی بغل میں رکھی۔ کہنے لگی علی جی اگر مجھے اجازت دو تو میں اپنے ابا کے گھر ہو رہا ہوں۔ حضرت علی کہنے لگے میں روٹی پلو میں کونے میں باندھتا ہوا دیکھ کے سمجھ گیا کہ باپ کو کھلانے جا رہی ہے۔ میں نے کہا جا جا جلدی چلی جا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی اتفاقل دروازے پہ جا کے کھڑی، حضور بھی آ رہے تھے۔ بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی اور جا کے اپنے باپ کو اٹھایا۔ کہنے لگی ابو کتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی؟ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی 4 دن ہو گئے تیرے باپ کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ سیدہ نے اپنا دوپٹے کا کونا کھولا، چادر مروڑی ہوئی کھولی اور روٹی نکالی۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا جب بیٹی روٹی کا لقمہ بنا کے باپ کے منہ میں ڈالتی ہوگی اور باپ بیٹی کے ہاتھ سے روتا ہوا، روٹی کھا کے روتا ہوا کہتا ہوگا بیٹی تیرے اس پیار سے مجھے تیری ماں خدیجہ الکبریٰ یاد آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، حضور کے منہ میں ڈالا، کہا ابا جان اگر میں آج روٹی نہ لاتی تو کیا ہوتا؟ کہ بیٹے آج چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ بیٹی تو نے 3 دن ہو گئے نہیں کھایا، تیرے باپ نے آج 4 دن ہو گئے نہیں کھایا۔ ابا جان روٹی ایک تھی، آدھی میرے کھائی، آدھی تجھے کھلا دی، مجھے پتہ ہے آپ کا پیٹ نہیں بھرا۔ ابا آج اللہ سے مانگے اللہ ہمارے گھروں میں رزق دے دے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور سیدہ فاطمہ نے آمین کہا۔ کہنے لگی ابو جان اگر کل روٹی نہ ملی تو کیا کریں گے؟ فرمایا بیٹی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے صبر کریو، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے صبر کروں گا۔ واہ سیدہ تیری ذہانت پر، تیرے سوال پر، تیری گفتگو پر، تیری جستجو پر قربان جاؤ۔ باپ کی چادر پکڑ کر سیدہ کہنے لگی ابا ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے صبر کرنے سے، ہمارے شکر کرنے سے کیا ٹنڈو آدم کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ حضور کے روتے ہوئے سر ہلا۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی روٹی نہ ملے اپنے گھر میں تو صبر کریو، روٹی نہ ملی اپنے گھر میں میں صبر کروں گا۔ آل رسول فاقوں پہ صبر کریں گے، اس کے صدقے سے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس نبی کے طریقوں سے بغاوت، کوئی ٹنڈو آدم کی ایسی گلی نہیں جو سجی ہوئی نہ ہو، کوئی ایسا بازار نہیں جہاں جلوس کا ربیع الاول کا رش نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں میں جلوس میں نکلنے والوں سے سوال کرو، اسے آپ کسی فرقہ واریت میں نہ لے جانا۔ میں جلوس میں نکلنے والے سے پوچھو تو نام تو غلامی کا نعرہ لگا رہا ہے لیکن سر سے لے کر پیروں تک، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کملی والے کے طریقے کے مخالف دکھا رہا ہے۔ بتا میں تیرے کردار کو دیکھ کے بھروسہ کروں یا تیری زبان کو دیکھ کے بھروسہ کروں؟ آج آپ کا ویر، آپ کا بھائی آپ کے پاس 5 تحفے لے کے آیا۔ او لوگوں کوئی سندھی ثقافت ہے، میں سندھ میں آیا، ابھی پروگرام میں اجرک بھی پیش کی، سندھی ٹوپی بھی پیش کی۔ پنجاب میں آتے ہو، پنجاب کی اپنی پگڑی ثقافت ہے، یہاں آؤ کوئی پیڑے دے گا، کوئی یہاں سندھ کے آم دے گا۔ اللہ غنی میں بھی پنجاب سے آیا، آپ کے لیے 5 تحفے لے کے آیا، آپ کے لیے 5 تحفے لے کے آیا۔ یہ تحفہ میرے خاندان کا نہیں، یہ تحفہ حافظ آباد کا نہیں، یہ تحفہ پنجاب سے کا نہیں، یہ تحفہ مدینے کا کالی کملی والے کی چوکٹ سے لے کے آیا، کالی کملی والے کی جھولی سے لے کے آیا۔ سنو پہلا تحفہ دے رہا ہوں، علماء اکرام نہیں، میں نے اپنے سر سے یہ ٹوپی اتاری، میری دائیں طرف مانگ نکلی ہوئی ادھر، میری کوئی بائیں طرف مانگ نکلی ہوئی، میں نے اپنے بالوں کو سیدھا کیا ہوا ہے اور پیچھے کی طرف کیا ہوا ہے۔ جوانوں ذرا آپ بھی اپنے سر سے ٹوپی اتارو، اپنی مانگ کو خراب کر کے ذرا اپنے بالوں کو یوں کر کے پیچھے کی طرف کرو، کرنا ذرا ماشاء اللہ کرو ذرا پیچھے کی طرف۔
اللہ تو دیکھ لے یہ پیغام ہمارا کالی کملی والے تک پہنچا دے، یہ نقشہ کالی کملی والے کو فرشتوں تک دکھا دے۔ آج ٹنڈے آدم کے مسلمانوں نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا، 300 روپیہ دے کر 200 روپیہ دے کر بال کٹوانے والی دکانوں پر یہود و نصارہ کے طریقے پہ بال اپنائے، سجی طرف مانگ نکالی یہودیوں کا طریقہ، کھبی طرف مانگ نکالی عیسائیوں کا طریقہ، بیچ میں مانگ نکالی یا بالوں کو اوپر کی طرف لے گئے، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ بال آپ کے میں نے اوپر کروائے، میں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا گھر جا کے کر لینا، میں ہاتھ بھی تو کھڑے کروا سکتا تھا کہ بھائیو اللہ اکبر کل سے اپنی کٹنگ صحیح کرانا، کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ حضور کی حیات کا ہے، کہہ دو عقیدہ حیات النبی۔ اپنے روزہ انور میں آرام فرما رہے ہیں، سارے ٹنڈے آدم کے اعمال فرشتے حضور کے روزے میں پہنچا رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں، نام بھی دیکھ رہے ہیں۔ اوہ یہاں اتنے فرشتے کھڑے ہوئے تھے، کہاں چلے گئے؟ اوہو اور یہ فرشتے واپس آ گئے، جی کہاں سے آئے ہو؟ کہ جب عبد الحنان تو نے سر سے ٹوپی اتروا کر نبی کی سنت کو زندہ کیا، ہم سب کا نام لے کے حضور کے روزے میں چلے گئے اور ہم نے جا کے بتایا جامع مسجد نور میں قاری حبیب الرحمان صاحب نے اصلاحی پروگرام رکھا و فقیر عبد الحنان نے ایک نبی کی سنت کو زندہ کیا، ہم یہ نام بائی فادر نیم لے کے ابے کے نام کو لے کے ہم روزہ انور میں چلے گئے۔ پتہ ہے حضور کو ہم نے جا کر تمہارا طریقہ بھی دکھلایا، تمہارا نام بھی بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں جلدی واپس بھیج دیا، تم نے یہاں سے طریقہ اور نام بھیجا، وہاں سے محمد مصطفیٰ نے تمہارے پہ سلام بھیجا، نقد آیا نقد، اللہ محمد نقد سلام۔ اور آج کے بعد جب آپ نے شیشے کے آگے کھڑے ہونا ہے، سر کے بالوں کو تیل لگانا ہے، آپ نے دائیں طرف مانگ نہیں نکالنی بلکہ اوپر کی طرف بال کر کے بیچ میں مانگ۔ کون اس سنت کو زندہ کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو نوٹ کر لیا، ان کے پرچھاوے کا ایکسرا لے لیا، اللہ کی مشین کے اندر اس کا عکس آ گیا، قیامت کے دن نیکی پاس نہیں ہوگی، اللہ فرمائیں گے لاؤ نا وہ ہاتھ تو دکھاؤ جو میرے نبی کی محبت میں کھڑے کیے تھے، اس سے بیڑا پار۔ سنو ایک مرتبہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھ لیا مہینے بعد بھول جاؤ گے، جلسہ بھی یاد نہیں رہے گا، تاریخ بھی یاد نہیں رہے گی، لیکن جس کے لیے پڑھا اسے یاد رہے گا اور جس کے حوالے کیا اسے بھی یاد رہے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی کے امتی کو دیکھیں گے، فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آدم علیہ السلام اللہ سے نہیں کہیں گے، آدم علیہ السلام فرشتوں سے نہیں کہیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے یا ابن صالح، او میرے بیٹے صالح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ تیرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے رک جاؤ، فرشتے حکم کی تعمیل کے رک جائیں گے، آپ فرمائیں گے چھوڑو میرے امتی کو، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کا حکم ہے لے جائیں، آپ رب سے فرمائیے عرض کیجئے، آپ کا رب حکم کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ حضور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگ جائیں گے، اتنا اولاد کے لیے ماں نہیں روتی جتنا امت کے لیے کملی والا رونے لگ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے حبیبہ جلدی اپنے آنسوں کو صاف کر لے، اللہ جی آنسو صاف نہیں ہوں گے جب تک میرے امتی کو فرشتے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو میرے حبیبہ کیا چاہتا ہے، ہم نے کسی پہ زیادتی نہیں کی، اس کے بہت گناہ ہے اس لیے ہم اسے جہنم کی طرف پھینک رہے ہیں۔ اللہ کا نبی فرمائے گا عرض کرے گا اللہ جی میرے کہنے پہ ایک مرتبہ اس کے اعمال کا وزن کر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے حبیبہ کیا پہلے جو اعمال کا وزن ہوا اس پر یقین کوئی نہیں اللہ پاک آپ کی ذات پہ تو یقین ہے، ایک مرتبہ کر دیجئے۔ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نے کہا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیسے زندہ کرے گا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ نے کہا تھا کہ میرے پہ یقین کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یقین تو ہے لیکن اپنے دل کو تسکین پہنچا رہا ہوں، یا اللہ تیرے میزان پر، تیرے قول پر، تیرے عدل پر مجھے بھروسہ ہے، لیکن ذرا ایک مرتبہ میرے سامنے تل جائے میرے دل کو سکون ہو جائے گا۔ اللہ
अल्लाह अकबर देखा गया, नेकियों वाला पलड़ा हल्का, बुराई वाला भारी, थर थर कांपेगा। कहने लगा अब तो बचूंगा नहीं, हटो बचो का नारा लगेगा। हुजूर फरमाएंगे ठहर जाओ, इसको जरा यूं करके तराजू को पकड़ के रखो। हदीस में आता है, उलमा इकराम ने फरमाया हुजूर अपने खिस्से में यूं करके हाथ डालिए, एक पर्ची बाहर निकलेगी, अल्लाह के नबी दूर से यूं पर्ची फेंक देगा, वो पर्ची सीधी नेके वाले पलड़े में जाएगी, धड़ाम से नेके वाला पलड़ा नीचे गिर जाएगा, गुनाहों वाला हल्का उछलेगा, कहेगा आज माँ काम नहीं आई, आज बाप काम नहीं आया, आज बीवी काम नहीं आई, कौन है मौसिर इंसान जिसकी एक पर्ची काम आई। आप फरमाएंगे चल चल बेड़ा पार हो गया, जा जन्नत के अंदर जा। हुजूर का नूरानी मुखड़ा भी देखता जाएगा और कहेगा बताओ तो सही आप कौन है। हुजूर अलैहि सलाम फरमाएंगे याद है ना, क्या याद है, अल्लाह अकबर 5 जुलाई थी, अल्लाह अकबर ईशा की नमाज के बाद का वक्त था, अल्लाह अकबर पीर का दिल था, जी 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 जामे मस्जिद नूर में अब्दुल हन्नान सिद्दीकी आया था, जी आया था, तू जाके बैठा था, अब्दुल हन्नान ने कहा था पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ा था जी, पर मैं फरिश्ते लिख के पर्ची मुझे दे के चले गए थे, मैंने वो पर्ची संभाल के रखी हुई थी, आज जब तेरे कोई काम ना आया, आमना के लाल पर जरूर काम आ गया है, जा इस जरूर की बरकत से तेरा बेड़ा पार हो गया है, पढ़ दो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ लोगों इस वजीफे को इतना 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 याद कर लो, इस वजीफे का इतना रट्टा लगा लो कि उधर दम निकले, उधर जुबान पर आका पर दुरूद नाज़िल हो जाए, आका पर दुरूद जारी हो जाए, मेरे अजीजों दम निकले। अल्लाह अकबर। आज फकीर की दुआ लो, फकीर की दुआ लो, फकीर की दुआ लो, मदीने की मौत हो, शहादत का रुतबा हो, हुजूर के रोजे के सामने हो, इजराइल रूह निकालता जाए, मेरी जुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती जाए। अल्लाह अकबर। पहला तरीका, ये पहला तोहफा दिया, इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक सर के बाल बनाएंगे, बुलंद आवाज से कहो जरा। खत्मे नबूवत पे उंगली उठी, हमने कहा कोक पीना, मिंबरों से आवाज आई कोक पीना बंद कर दो, मिंबरों से आवाज आई टोटल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल न डलवाओ, मिंबरों से आवाज आई शेल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल न डलवाओ, इनकी माशी तिजारती ताकत को कमजोर कर दो ताकि कुफर कमजोर हो जाए। उसने कहा मुसलमानों बड़ा अच्छा फैसला किया, तुमने कोक का बाइकाट कर दिया, तुम्हारे मुल्क में कोक 100 रुपए की बिकती थी, जाओ बरतानिया अमेरिका के अंदर डॉलरों में बिकेगी, ज्यादा फायदा देंगे, सस्ती कर देंगे, अरब कंट्री के अंदर फ्री कर देंगे, जाओ जाओ। मेरे अजीजों कोक छोड़ने से उन्हें इतना नुकसान नहीं जितना हुजूर की सीरत सूरत अपनाने से नुकसान होगा। पहली मेरे अजीजों सुन्नत, अपने अपने बालों को सुन्नत के मुताबिक बनाना है। दूसरा मेरे अजीजों एक बाली जरा सर से यूं करके नीचे आ जाओ, ये चेहरे पर हुजूर अलैहि सलाम की मुबारक सुन्नत सजी हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों इतना इतना कपड़ा रेशम का बनाते हो, उस कपड़े की हिफाजत के लिए बताओ तो क्या करते हो? कोई केमिकल लेके आएगा, कोई फरनैल की गोलियां लेके आएगा, इतने इतने बड़े थानों में 2 फरनैल की गोलियां रख दो, थान बच जाता है। कोई अपने घर के अंदर जिम्मेदारा करता है, बाजार खेत के अंदर जब फसल आई पूरे साल की 35 मन गंदम, कहता है जी हम तो शुरू में खरीद लेते हैं। कोई 50 मन गंदम लेके आएगा, उसको बर्तन में भरेगा, भड़ोले में भरेगा, 50 मन की गंदम में 4 कीड़े मार गोलियां डालेगा। मैंने कहा 4 गोलियां 50 मन की गंदम, कहता है इसके अंदर इतनी ताकत है, 4 गोलियों से कीड़ा 50 मन के करीब नहीं आता। मैंने कहा अगर फरनाइल की गोलियां डालने से रेशम के कपड़े के पास कीड़ा नहीं आता, 4 गोलियां डालने से गंदम में कीड़ा नहीं आता, तो सुन्नी मुसलमान देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सलफी सैफी नक्शबंदी कादरी सोहरवर्दी कोई भी हो, लेकिन कलमा नबी का पढ़ो, नबी का कलमा पढ़ने वाले, अगर 4 गोलियों से गंदम बच जाती है तो चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजा के चला जा। अगर 4 गोलियां गंदम को बचा देती हैं तो ये नबी की सुन्नत कब्र में पूरे वजूद को बचा देंगी। रब्बे काबा की कसम, अगर दाढ़ी लेके जाएगा, सुन्नत रसूल लेके जाएगा, शर्त ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा, हुजूर की खत्म नबूवत का अकीदा लेके जाएगा, किसी का आग खा के नहीं जाएगा, तो मजाल ही नहीं है दाढ़ी लेके जा। खुदाए पाक की कसम कब्र के अंदर तेरा कफन भी महफूज रहेगा, वजूद भी महफूज रहेगा। रखोगे हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर? कौन कौन इरादा करता है?
نشانی کوئی نہیں، پوری سنت کے مطابق۔ عبدالحنان کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی، بتاؤ یہ بھائی اسماعیل صاحب، یہ صغیر میرے بچے کی ہم ان کے کہاں پنجاب آتے؟ اگر عبدالحنان کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی مجھے بتاؤ حافظ حبیب الرحمان اس مسجد کے ممبر پہ مجھے کیوں بٹھاتا؟ یہ سنتی کا تو کمال ہے، سنتی کا تو کمال ہے۔ اللہ اکبر، اس کی برکتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کتنی اللہ نے اس کی برکت عطا فرمائی۔ نہیں یقین آتا فقیر کے کہنے پہ نہیں، آمنہ کے لال کے کہنے پہ ایک مرتبہ رکھ کے دیکھو، قیامت کے دن کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی، تیری میری نشانی یہ ہوگی۔ یہ ایک نبی کی سنت نہیں، 1,24,000 نبیوں کی سنت ڈالی ہے۔ رکھ کے تو دیکھ، پوری دنیا کا کفن لرزے گا۔ کمولی صاحب کیسے؟ میں نے کہا 17-18 سال امریکہ میں امریکہ نے افغانستان کے اندر بمباری کی، 17 سال کے بعد گھٹنے ٹیک گیا، کہنے لگا ہمیں تمہاری ایٹمی طاقت نے نہیں ڈرایا، ہمیں تمہاری پگڑی اور داڑھی نے ڈرا دیا